السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے تمام ہندوستان کے مسجد سید مداری برادری، آپ تمام کی خدمت میں جو حالت حجرہ ہے، جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ چالو ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بس جو ہے ختم اختتام پر ہے، اور مسئلہ جو ہے اب عید الفطر کی نمازوں کا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے تمام مسجد کی خدمت میں یہ ویڈیو جو ہے جاری فرمائے، اور ان کو غور سے سنے اور عمل کرے، اور آخر تک ان کو دیکھے، تاکہ آخر میں عید الفطر کی نماز کے اعتبار سے طریقہ بھی بتایا گیا۔ دراصل میرے تمام مسجد بھائیوں، یہ لاک ڈاؤن پورے ہندوستان میں جو آج کئی دنوں سے جاری ہے، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے کئی نمازیں 5 وقت کی اور کئی جمعہ اپنے گھروں میں ادا کیے، اور ہم نے اپنے گھروں میں جمعہ ادا کیے، اس لیے کہ مساجد بند ہیں، حکومت کی جانب سے تمام عبادت گاہیں سب بند ہے۔ مسجد کے اندر صرف 5 لوگوں کو حکومت کی جانب سے اجازت ہے، باقی لوگ اپنے گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز ہم لوگ نے ادا کی ہے، اور رمضان کے اندر بھی ہم نے تراویح اپنے گھروں کے اندر پڑھی، اور باقی نمازیں بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھے۔ اب جو ہے عید کی نماز کا مسئلہ ہے، اور عید کی نماز کے اعتبار سے آپ کو چند باتیں جو ہے بتا دو، بہت ساری معلومات آپ کو دوں کہ عید جو ہے عید الفطر یہ واجب نماز ہے، اور ایک شرائط جمعہ کی نماز اور عید الفطر کی نماز ایک شرائط ایک ہی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ عید الفطر کے اندر اور عید جو ہے نماز جمعہ کے اندر فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کے اندر خطبہ شرط ہے، اس لیے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور عید الفطر کا خطبہ جو ہے یہ سنت ہے، اس لیے یہ خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ اب عید الفطر کے اعتبار سے چند مسائل علماء کرام، مفتیان کرام، علماء کرام کی رہنمائی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، ہمارے مشہور و معروف مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے محتمیم صاحب اور مفتیان کرام، انہوں نے جو ہے فتویٰ جاری کیا، اور وہ فتویٰ میں یہ بات ساری لکھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے نماز جمعہ اور نماز عیدین ادا کر سکتے ہیں۔ اب سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ نمازیں جو ہے عیدین، عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ چند اہم چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ امام کے ساتھ 4 لوگ ہو، ایک امام ہو، 3 مقتدی ہوں، یہ شرط ہے کہ ایک امام ہو جائے اور 3 مقتدی ہوں، جو ہے وہ عید کی نماز ہو جائے گی، اور عید کی نماز جو ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے ہال کے اندر، جہاں پر جو ہے بڑی جگہ ہو، وہاں پر عید کی نماز ہم ادا کریں۔ اب عید کی نماز جو ہے ہم وہاں پر ادا کریں، اور جو ہے پھر امام ہوگا اور مقتدی ہوگے، آگے آپ کو نیت بھی بتائی جا رہی ہے۔ جہاں پر اگر 4 لوگ نہ ہو اور شرائط میں کمی لوگ ہو رہے ہو، تو علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام نے یہ جو ہے بات فتوے کے ذریعے ہمیں معلوم کرائیں کہ اگر 2 آدمی ہوں تو جو ہے اور علیحدہ عید کی نماز نہیں ہوگی، عید کی نماز کے لیے ایک امام 3 مقتدی ہوں، تو اگر 2 آدمی ہوں یا 1 آدمی ہو تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے
اپنی چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ فقہا کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر جہاں پر لوگ کم ہوں تو وہاں پر عید کی نماز اگر نہ ان کو مل پائی اور عید کی نماز کے شرائط میں اگر وہ جم نہ پاتے ہوں تو وہ نماز چاشت ادا کر لیں، دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز چاشت کو ادا کر لیں۔ تو یہ نماز جو ہے مستحب ہے، اس بات کا جو ہے آپ خیال رکھیں گے۔ اب عیدگاہ کے اندر اور مساجد جو ہیں صرف 5 آدمی کی حکومت کی جانب سے اجازت ہے، تو ہم دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے یہ مساجدیں تمام یہ اپنی عبادت گاہیں اللہ جلد سے جلد کھلوا دیں، پھر ہم سب جائیں گے۔ لیکن جب تک حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے تب تک ہم اور نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ اب نماز عید کی جو ہے وہ نیت بھی سن لیں اور طریقہ بھی سن لیں۔ عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ 2 نمازیں واجب ہیں۔ اب اس کے اندر میرے تمام مسجد بھائی سب نیت کو سمجھ لیں اور نماز کو طریقہ جو ہے وہ سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت کے لیے مسجد میں اور چند اردو الفاظ میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر لیں۔ اب جو ہے آگے امام ہوگا اور پیچھے جو 3 مقتدی ہوگے۔ اب اس میں نیت کیسی ہو؟ امام نیت یہ کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اور امام ہوں اس جماعت کا اور رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے امام کی نیت ہوگی اور مقتدی کی نیت ہوگی، نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد ما تکبیرات کے ساتھ، اور پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ ہماری نیت ہوگی اور جو ہے پھر اللہ اکبر، پہلے جب اللہ اکبر کہیں گے تو پہلے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ یہ ہماری نمازوں کی جو ہے تکبیر ہو گئی، یہ ایک تکبیر ہو گئی ہماری۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے اور یہاں ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم۔ وہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 3 جائز جو ہے زیادہ تکبیر وہ شروع ہو جائے گی، پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ تسمیہ اور تعوذ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ خاموش پڑھیں گے، اور امام سورہ فاتحہ جو ہے پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے کوئی قرآن مجید کی سورہ پڑھے گے، اور کوشش کرے کہ چھوٹی سورت پڑھے، ہلکی سورت پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ ہوگی، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ یہ سورت کے ختم پر رکوع ہوگا، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہوگے، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے ہوگے، 2 سجدے ہونے کے بعد پھر جو ہے کھڑے ہوگے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں ہم جو ہے پہلے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سورت پڑھی جائے گی۔ جب قرآن پاک کی سورت امام پڑھ لیں اور جب امام جو ہے اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، یعنی لٹکا دیں گے، اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 زیادہ تکبیر ہو گئی۔
اب چوتھی تکبیر یہ نماز والی ہے، پھر چوتھی مرتبہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم رکوع میں جائیں گے، ہم رکوع کریں گے اور رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر سجدے کے اندر جائیں گے، 2 سجدہ ہوگا، قاعدے میں بیٹھیں گے، قاعدے میں پوری اتحیات پڑھیں گے، اور پوری اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعائے معشورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پہلے امام صاحب سیدھے جانب سلام پھیریں گے، پھر الٹے جانب سلام پھیریں گے، پھر نماز یہ ہو جائے گی۔ یہ نماز ہونے کے بعد پھر چھوٹا خطبہ پڑھے، جو بہت سارے یوٹیوب پر خطبے آ رہے وہ خطبہ، اور اس کے فرمائے کہ ابھی بعض کہتے ہیں کہ بھی نماز کے بعد دعا کر لیں، بعض خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں، تو ہم جیسے بھی مناسب ہو تو ہم لوگ پھر خطبہ ہوگا، خطبہ ہونے کے بعد جو خطبہ ہے اس کی تکبیرات ہیں، 9 تکبیر ہوگی تو خطبہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے خطبے کی۔ تو یہ جب خطبہ ہو جائیں، جب دونوں خطبے ہو جائیں، پھر خطبے کے بعد نماز ہو جائے گی، پھر ہم کو وہاں پر بیٹھنا نہیں ہے۔ اور ان حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب وبا پھیلے، کوئی بیماری پھیلے، تو ایسے موقع پر مسافہ نہ کرنا سنت ہے، ایسے موقع پر مسافہ نہ کرنا سنت ہے۔ تو یہ پھر دل سے معافی تلافی کر لیں۔ تو میرے تمام مسجد بھائی جتنے بھی سید برادری ہیں، سب کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کرنا چاہیے، اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہوگی تو وہ معاف فرما دیں، اور جو بھی کمی پیشی ہو اپنے مقامی امام صاحب سے، ہمارے مقامی مفتی حضرات سے، علماء کرام سے ہم مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ باقی سارے اعمال کا دار و مدار و نیت پر ہے، اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے مسجد برادری کو، پوری دنیا کی مسجد برادری کو، پورے ہندوستان کی مسجد برادری کو اللہ پاک ہدایت دیں، ہر بلا مصیبت پریشانی سے بچائیں، آپ کے تمام روزے نماز تراویح زکوٰۃ خیرات اللہ آپ کے قبول فرمائیں۔ اور اور ایک بات سن لیں کہ عید سادگی سے منائیں، کوئی خریداری نہ ہو، کوئی بازاروں میں نہ جائیں، ہمارے جو بھی پیسے خریداری کے بستے ہوں وہ ہمارا پڑوسی محلے میں قصبے میں کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو ان کو راشن بھر کر دے دیں تاکہ اس کا گزارا ہو جائے اور اس کی دل کی دعا ہمیں لگ جائے۔ اور کسی نے کہا ہے میں نے ضرورت مند سمجھ کر اسے کچھ راشن دے دیا، اس غریب نے دعائیں دے کر میرے مقدر بدل دیا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک سارے ایمان والوں کی اللہ مدد فرمائے، اور اللہ کے گھر عبادت گاہ اللہ جلد سے جلد ہم سب کے لیے عبادت کے لیے اللہ پاک کھول دیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔